بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے گھروں کا سکون برباد ہو کے رہ گیا۔ وہ یہ ہے کہ جب بہو کو بیاہ کے لایا جاتا ہے تو ساس اور بیوی کی لڑائی میں، ماں اور بیوی کی لڑائی میں مرد جو ہے وہ امتحان بن کے رہ جاتا ہے۔ اب ایسے حالات کے اندر مرد کیا کرے؟ بیوی کا ساتھ دے یا ماں کا ساتھ دے؟ یہ ہم پیغام اور اس مسئلے کا حل آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا تھا، اس میں آپ نے اسپیشل یہ حکم امت کو دیا تھا کہ فاتقوا اللہ فی النساء، میرے ساتھیوں، میرے صحابہ، امت کے لوگوں، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ خطبہ مسنونہ جو نکاح کے اندر پڑھا جاتا ہے اس میں بھی 4 آیات پڑھی جاتی ہیں، اور ہر آیت کے اندر یہی حکم ہے کہ تم اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی بات کہو۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ جو کسی کی بہو، کسی کی بیٹی، کسی کی بہن آپ کے گھر کے اندر آئی ہے، اس نے اپنے والدین کو چھوڑا ہے، اس نے اپنے پیار اور محبت کرنے والے بھائیوں کو چھوڑا ہے، اس نے پیار اور محبت کرنے والی اپنی بہنوں کو چھوڑا ہے۔ اب وہ آپ کے گھر کے اندر آئی ہے، تو فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرتے رہنا، اس کے حقوق کو ادا کرنا۔ اب ان دونوں کی لڑائی کے اندر، والدہ اور بیوی کی لڑائی کے اندر، خاوند کس کا ساتھ دے؟ اصل مسئلہ یہ ہے، ہمارا نقطہ نظر یہ ہے، ہمارا تجربہ یہ کہتا ہے کہ نہ تو اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ کی والدہ آپ کی بیوی کے اوپر ظلم و ستم کر رہی ہیں اور آپ آنکھیں بند کر کے دیکھتے رہیں، سمجھانے کی کوشش ہی نہ کریں، اور نہ ہی اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ بیوی کے پیچھے لگ کے بیوی کے محبت کے اندر اپنے والدین کو پیچھے چھوڑ دیں۔ اسلام نظام عدل ہے، یعنی جس کا جو مقام ہے اس کو وہیں پہ رکھو۔ ماں اور باپ کی طرف سے اگر زیادتی ہو رہی ہے، اچھے طریقے کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان کو سمجھاؤ، اور اگر بیوی کی طرف سے زیادتی ہو رہی ہے، اچھے طریقے کے ساتھ اس کو سمجھایا جا سکتا ہے، اس کو یہ تعلیم دی جا سکتی ہے کہ دیکھو، تمہاری بھابیاں اگر تمہاری والدہ کے ساتھ اس طرح کا سلوک کریں تو پھر تم کیا سوچو گے اپنے والدین کے بارے میں؟ اور اگر سلجھاؤ نہیں آتا پھر اس کا حل کیا ہے؟ دونوں طرف سے سمجھانے سے سلجھاؤ نہیں آتا۔ اب کیا ہے، والدہ ظلم کی چکی میں پستی رہے گی یا بیوی ظلم کی چکی میں پستی رہے گی؟ حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ دونوں کو علیحدہ کیا جا سکتا ہے، الگ مکان کے اندر رکھا جا سکتا ہے، الگ جگہ پہ رکھا جا سکتا ہے،
جیسے ہی دوریاں تھوڑی سی ہوں گی تو محبتیں وہی واپس لوٹائیں گی۔ تو یہ اصل مسئلے کا حل ہے کہ جو تمہارے گھر کے اندر بہو آئی ہے اس کے بارے میں اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہیے۔ خاوند کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے، ظلم نہ کرے کسی کی بیٹی کے اوپر، اور اس گھر کے بڑی جو والدین ہیں ان کو بھی چاہیے کسی کی بیٹی پہ ظلم نہ کریں، وگرنہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ تو یہ مسئلے کا حل ہے کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ جب کسی عام انسان کے اوپر ظلم و ستم وہ اللہ رب العزت کو برداشت نہیں ہے، تو آپ کے گھر کے اندر آنے والی اس کا ایک مقام ہے، اس کے اوپر ظلم و ستم کیسے برداشت ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمارے گھروں کو پرسکون بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔